کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر لگی ہوئی تھیں۔ خانم کچھ دیر کھڑی رہی، اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب نے ان کو کوئی جواب نہ دیا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعف و توانائی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی کشمکش میں رہی، ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر بچے تم اس جہاں میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یکا یک کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکوہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔